داعش کے زیر کنٹرول علاقوں میں 30,000 سے زائد حاملہ خواتین، اور یہ رپورٹ عام نہیں ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ اور وہ کس لیے ہے یہ آپ دیکھیں بات یہ ہے تو یہ تو سرٹنلی جب ہم نے جہاد النکاح کا فلسفی ہم انٹروڈیوس کرا دی تو پھر آبویسلی یہ چیزیں تو وہاں پہ لامحالات ہونی تھی وہاں پہ. تو اب یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب وہ علاقے جہاں پہ داعش جو ہے اس کا کنٹرول ہے اور وہاں پہ یہ 30,000 کی فگر جو ہمارے سامنے آئی ہے، تو اب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ اب ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈیل ود دس سچویشن. اب لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ وہی فلسفی ہے جو ہم نے کہا تھا کہ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جہاد النکاح شاہ جو ہے اس کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ ہم نے جہاں تک ہماری ریسرچ ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے ایسا نہیں ہے. اور جب آپ نے اپنی مرضی کے طور پر اس طرح کے فتاوے جو ہیں ان کو نافذ کیا اور اس کو آگے کیا تو پھر اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ سامنے آنی شروع ہوئی ہے. اب اچھا کیا سمجھتے ہیں یہ پلاننگ کو 30-40 سال آگے تک ہے مستقبل تک کہ یہ بچے ہوں گے، ان کی تربیت وہ ان کے زیر کنٹرول جو علاقے ہیں وہیں انہی مدرسوں میں ہوگی، پھر ان کو خود کش حاملہ آوروں کے لیے تیار کرنا ہے، اور یہ ساری پلاننگ ہے ان بچوں کے جو آنے والے ہیں. یہی تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ شروع ہوا جہاد النکاح کے کانسیپٹ سے، ٹھیک ہے، اور اب یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. اور ابھی آبویسلی جو لوگ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں، جو برین اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں، انہوں نے بالکل آپ نے جو بات کی انہوں نے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. اب جب تک پوری امت مسلمہ اور پوری ورلڈ کمیونٹی جو ہے وہ اس ایک غیر اسلامی آرگنائزیشن جو ہے اس کے اگینسٹ جب پوری ول سے، یہ میں اس لیے پوری ول کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ اپنے مفاد کے لیے نہیں، اگر ان کے اندر یہ ول ہو کہ ہم نے اس جو برائی ہے اس کو ختم اس لیے کرنا ہے کہ یہ پورے ورلڈ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، خطرہ بن سکتی ہے، تو پھر اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے سختی کے ساتھ. اچھا ایک بات سوچنے والی ہے کہ آج کل میڈیا کا دور ہے اور جو ہم یہاں بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں اور آگاہی پھیلتی ہے. جب یہ پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے اور ایک جو آنے والی نسلیں ہیں یا جو بچہ آنے والا ہے اس کو وہ ظاہر ہر انسان برابری پیدا ہوتا ہے لیکن اس کی تربیت پر ہے کہ اسے کس طرف لے کر جا رہے ہیں، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہمارے مستقبل کے لیے بہت بڑا چیلنج نہیں؟ بہت بڑا چیلنج ہے. یہی تو بات ہے. اب آپ ایک بچہ جو ہے آپ اس کو جیسا ایٹماسفیئر آپ پرووائڈ کریں گے اسی میں وہ پروان چڑھے گا، اس کے نظریات وہ وہاں پہ ہوں گے. ہم نے دیکھا نہیں ہے ہمارے اپنے جو مدرسے ہیں، ڈیفرنٹ مدرسے میں جو پڑھنے والا ایک مدرسے میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ دوسرے میں وہ پڑھایا ہی نہیں جاتا. اب وہ بچہ جو وہاں سے فارغ تحصیل ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو تو سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس نے پتہ نہیں کون سا پڑھا ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو بچے جو اس کے نظریات کو نہیں سمجھتا اس کو مار دو. یہ تو ایسی ایک پوائزنڈ آئیڈیالوجی ہے، ٹوسٹڈ آئیڈیالوجی ہے کہ یہ جو آپ نے چیلنج کا لفظ بولا ہے یہ بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں. اور اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو یہ ایک that will be massive sort of damage to the community, to the whole humanity and international community. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بیٹھے اور اس بات پہ رضامند ہو اور اس بات پہ ہو کہ ٹھیک ہے کوششیں آلریڈی جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور ساری چیزیں ہیں، لیکن ہول ہارٹیڈلی اف اینڈ بیٹس کے بغیر یہ ہو کہ یہ میرا دشمن ہے اور اس کا کلا کما جو ہے وہ ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا